أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله على هذه الشريعة نحيا ونموت ونرث إن شاء الله. أعوذ بالله وملائكته ورسله ربنا إننا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا حينا الإسلام والأبرار بالصالحين. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم ارزقنا التفقه في القران وارزقنا بيانه وارزقنا شفاء من القران كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما شفاء لنا واغفر لنا. حاضرین سامعین، درس قرآن کا اعلان میری طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے قرآن سے بیان درس دینا بہت بڑی بات ہے. ہم نے تو یہ نیت کی تھی کہ قرآن ایک تسلسل سے مصحف شریف جامعیت کے اعتبار سے پڑھا جاتا ہے، ایک نزول کے اعتبار سے بھی ہم سورتوں کے خلاصے اور ان مضامین کی طرف توجہ دلائیں گے جن کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی ہے. خود بھی بلکہ پہلے خود فیض حاصل کرتے ہیں اور پھر روشنی خوشبو ان کا کام ہی پھیلنا ہے. وہ یہ ہے کہ جب اتنی توجہ سے سنے گا میں نہیں جا سکتا کہ کون کہاں تک سن سکتا ہے. میں تو آپ کے کان دیکھ سکتا ہوں، سننے کی طاقت نہیں دیکھ سکتا. اور جب آپ کے سننے کا اندازہ نہیں کر سکتا تو کسی ولی کے سننے کا میں کیا کر سکتا، اور حضور کے سننے کا کیا اندازہ کر سکتا. میں جب آپ کے دیکھنے کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے تو کسی روشن ضمیر حضور کی دیکھنے کی حد بندی میں نہیں کر سکتا. سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھیے، اور فیس بک والے دبئی میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. وہ کہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں. تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں پر ہی جان سکتے ہیں. ابھی مسجد حاضر ہو رہا تھا تو لوگ لوٹ رہے تھے، جنرل ایک گروپ سا تھا تو میں نے عرض کیا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ جو آپ کو کسی کا ساتھ ہو گیا تو ہمارے ساتھی نے ان کا نہیں نماز ختم ہوئی ہے، نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں. یہ بھی کیونکہ وقت وہی تھا، لیکن عموماً نمازی اتنے نہیں کرتے ہیں. جنازے میں شریک ہونے کے لیے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو ادھر سے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. فرض نماز میں کم ہوتے ہیں اور جو نماز فرض کفایہ ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جو جس کے گھر واقع ہوتا ہے اس
ٹریکٹر کے اور دوڑے، کتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اصل میں قبرستان پر ہی بھی ہوگا کہ تو بچی کے لیے گاڑی نہیں کی گئی ہوگی، تو اگر کوئی گاڑی لے جاتا ساتھ، 4 آدمی جانے تھے تو اپنی سیٹ پر کوئی جنازے کو لے کے بیٹھ جاتا، چھوٹی بچی تھی، 2-3 آدمی پیچھے بیٹھ جاتے۔ اللہ، لیکن ہم سائیکی کا اتنا بھی خیال نہیں رہ گیا ہے کہ کوئی کسی کے بچے کی تدفین میں شامل ہو سکے۔ بچہ تو یا بچی کتنی امیدیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کے گھر تک بھی آواز جا رہی ہو تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہم جعلنا شافع بشر۔ اللہ اس بچے کو ان کے لیے، ہمارے لیے، ان کی امت کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ چھوٹے بچے ان کی اہمیت کو پتہ چلے گا، قیامت میں ملیں گے، محشر میں ملیں گے دوستوں، لیکن اس وقت کا ملنا اور ہوگا۔ اور میں نے جب بھی قرآن شریف پڑھا ہے اپنے جمعے کی مسجد میں بھی، تو وہ کچھ مضمون ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی سامنے کی بات ہوئی، کئی مہینوں ایسا بھی ہوا کہ ملکی حالات ان پر روشنی پڑتی تھی بیان سے۔ آج جو ہے وہ سورۃ تغابن ہے، اور اس میں خلقت کا، زندگی اور موت کا، ماننے اور نہ ماننے کا، دوبارہ زندہ ہونے، ماں باپ اور اولاد، یہ ساری باتیں اس قصص سے مدد اس کی 2 رکوع ہیں بیان ہوا ہے، اور بڑا تمام اللہ کلام ہوتا ہے۔ پہلے رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کی جانے زمین و آسمان میں اس کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ میری تسبیح کرتا ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لیے شکر ہے، ہر شے پر قادر ہے، اس نے تم کو خلق کیا ہے، اور تمہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں، کافر ہے کوئی مومن ہے، ہماری تاریخ کا وہ منتظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہم کا منتظر نہیں ہے، ہر چیز اس کی تصویر بیان کر رہی ہے، ہم بیان کر کے حامدین میں، شاکرین میں شامل ہوں گے تو اس کا صلہ ہمیں ملے گا، اور اگر ہم جھٹلائیں گے اور جھٹلانا بھی نہیں تو نہ ماننا الگ بات ہے، وجود کا انکار بالکل کفر ہے، لیکن جو فرائض ہیں اس میں نماز ہے، اس کا بھی نہ ماننا تو کفر ہے، لیکن نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کفر، اس کے بارے میں تو غفلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ زندگی کی مصروفیات حجاب آگے آتی ہیں، لیکن یہی سب اس میں سمجھایا گیا ہے، خصوصاً بیوی بچے، گھر کے معاملات، اور یہ بڑی دشمنی ہے کسی شخص کے ساتھ اس کے گھر والوں کی طرف سے، بچوں تم تو بہت اچھے ہو کہ تم خود مسجد میں ہو، لیکن بعض بچوں کی وجہ سے باپ مسجد میں نہیں آتا،
دشمن ہیں. خیر گریز کرو، ان کو سمجھاؤ، اللہ سے ڈراؤ، چھوڑنے کو نہیں کہا، لیکن یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، پوری کوشش کرو گے ان کی اصلاح ہو. یہ نہیں ہے کہ تم خود بھی رک جاؤ. تب میں پہلے بہت لڑائی تغابن ویسے غبن بہت مشہور ہے، دھوکے کو کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا غبن ہے جو ہم خود اپنا کر رہے ہیں. اپنا مال خود ہی ضائع کر رہے ہیں. اور وہ مال کیا ہے؟ زندگی ہے، صحت ہے، ہوش و حواس ہے. اس کی چوری کر، اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. یہ گھاٹے کر دیں، قیامت کا دن ان کے لیے نقصان کا دن ہوگا جنہوں نے اس زندگی کو پایا اور پھر اچھے عمل نہیں کیے. جو شروع سے اچھے رہے وہ تو بہت اچھے رہے، لیکن اگر غلطی ہو بھی گئی تو توبہ کرنا، ایک دن کی زندگی کے بعد صبح کا اٹھ جانا، یہ بیان سننا، کسی آواز کا سن لینا، اللہ اس کی طرف بلانا، بلاوے کی طرف چلنا، لوٹنا آنا تو بہت پسند ہے. توبہ کرنے والے اور بیٹا ہی اندر آ جاؤ، یہ ٹوپی اتار کے جو لڑکا جا رہا ہے، واپس آ جاؤ بچوں، واپس آ جاؤ. میں تم لوگوں کی رضامند آ رہا ہوں، اور ابھی سے سنو گے تو بات دل میں رہے گی، ذہن میں رہے گی. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں زور سے چیخ نہیں سکتا، اور زور سے بولوں گی تو آواز پھٹ جاتی ہے. اس میں کوئی یاد رہنے والی بات تو ہوتی نہیں ہے. زندگی میں سینکڑوں دن سے سنے ہوں گے، لیکن وہی باتیں جو حقیقت سے بار بار سنی ہیں اور گھر میں سے عقیدہ پکا ہے وہ باتیں. لیکن بعض علماء جو خاص پوائنٹس بولتے ہیں، خاص نقطے، اور مولانا سے کہہ رہے ہیں 10-12 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی اگر اصلاحی نصیحت اور معرفت کی باتیں ہوں تو وہ بہت تھوڑی کافی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قادر مطلب قابل کلام، وہ چاہتا تو 30,000 پارے نازل کرتا ہے. وہ چاہتا تو 6,00,000 آیتیں نازل کرتا قیامت کر کے، مگر 6,666 آیت اور بعض صورت میں اتنی مختصر، سارا اپنا بیان صفات، اسبات و رد، یعنی صفات بھی اور اس کے خلاف رد بھی، کہ جو اس کے خلاف ہوگا وہ میری صفت نہیں ہے اور وہ قل اللہ اچھا ہے. اتنی مختصر قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ یکتا بے جوڑ بے مثال ہے. اب 2 3 4 سب کی نفی ہو گئی، اور وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. نیکی کا خدا اور برائی کا اور اس کا اور سارے کام اسی کے ہیں. اور وہ کسی کو اگر کوئی کام سونپتا ہے تو وہ قادر ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے کام کرنے والا مختار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے. تو جو نبی رسول مختار بن کے آتے ہیں، پھر اولیاء اللہ بھی، جس کو جہاں تک بھی جو کچھ ملتا ہے، ملکیت جو ہے، ملکیت کا لازمہ تصرف، وہ چیز آپ کی
है ही नहीं जिस पे आपका तसर्रुफ नहीं। मिल्कियत के लिए लाजमा है तसर्रुफ। वो मालिकुल मुल्क है, सब कुछ उसके तसर्रुफ में है। और अगर वो किसी को कह दे कोई मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है मुल्क अता फरमाता है, तो सिर्फ नाम के लिए नहीं विलायत देता, इस इलाके की विलायत तुम्हारी तसर्रुफ देता है, तसर्रुफ देता है, अल्लाह अकबर, इख्तियार देता है। और फिर मैं आम बातों में आ जाऊँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत मुश्किल बात, मात्र बड़ी छोटी की बात है, उसी पहाड़ के जरों से बात करूँ। अल्लाह ने आपको भी कुछ इख्तियार दिया है ना, और तसर्रुफ भी दिया है। घर दिया है तो घर के तसर्रुफ यानी आपको इख्तियार दिया है ना। बच्चे दिए हैं तो इख्तियार दिया, ब्याह बैठो, मत जाओ, ये करो, बीवी का ना पकाओ, रोटी पकाओगे, तसर्रुफ है। आपका मकान है, आपका दरवाजा बंद कर लेते हैं, दूसरा नहीं आ सकता, दूसरा बेदखल आप संभालेंगे, ये तसर्रुफ है आपके मकान पे, आपके बच्चों पे। इसी तरह ये जो बड़े बड़े अहदों पे जाना चाहते हैं वो उस मुल्क में तसर्रुफ इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं है कि इसको अल्लाह ने कुछ न दिया हो। घर दिया है, बीवी बच्चे दिए हैं, और इन सबसे कीमती चीज जो दी है वो आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है। नसीब हो जाए तो बड़ी अकेले हो जाए और ये सोचे अल्लाह ने मुझे क्या दिया है और किस चीज से मेरा तसर्रुफ है, इख्तियार। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है और आपकी जिंदगी पर आपको इख्तियार दिया है। यदि जिंदगी और मौत पहले रहता है, लेकिन जैसा आप जिंदा है इख्तियार दिया है, नमाज पढ़ना न पढ़ना, पाक साफ रहना, और मजबूर नहीं बनाया है, जमादार पत्थर नहीं बनाया, इंसान बनाया। जमीन आसमान चांद सूरज पूरी कायनात, लेकिन इस सारी कायनात में इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और उनको इनके तसर्रुफ नहीं दिया है कि सूरज एक आदमी को भी 2 कदम पीछे हटा सके, लेकिन आपको इख्तियार दिया है कि आप आसमानों पे से चांद पे कदम रख रहे हैं, समुद्र की गहराइयों में जा रहे हैं इंसान, और ऐसा ठीक बनाया है, बाल बराबर गुंजाइश नहीं है। अगर ये 5 उंगलियां हैं, एक न होती तो ऐब होता, अंगूठा न होता फिर मैं देखता कि कैसे चीजों को पकड़ते, और बात इतनी छोटी छोटी चीजें जिसमें में, ये पाँव में कितनी सी हड्डी है टखने के पीछे, वो जो सारा बदन उठाती है, जब आप बदन उठाते हैं तो इतनी सी हड्डी है, तो जैसे कश्ती के पीछे लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है, इतनी सी हड्डी है, वो उठाती है सारा बदन, 2 मन। ये हड्डी ना तो आप बदन में उठा सकते, इतनी सी हड्डी है, ये 2 मन बदन उठा के आगे गिराती है, तो दूसरा पाँव जाकर उसको रोक लेता है। 2 मन की दूरी एक हड्डी उठा के फेंकती है और दूसरा इतना सा पाँव से रोक लेता है। तफसील में जाऊँ तो बहुत, फिर वो एड़ी भी रोकती है, ये 4 छोटी उंगलियां पंजा रोकता है, फिर पाँव फिर ये बदन
کیسی ہمت دی ہے اور اس پہ کیسا کمانڈ دیا ہے، کیسا تصرف دیا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کو صحیح اختیار نہ کریں تو یہ جھٹلانا ہے نعمت کا. کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا صحیح اختیار نہ کرنا، صحیح استعمال نہ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر. مفہوم میں بیان کر چکا ہوں، آیات سنیں گے تو وہ الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق والصبر فاحسن صورته فالیہ البصیر. ہم نے زمین آسمان بنائے اور تمہاری تصویر، اور تمہاری تصویر کتنی اچھی بنائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے اللہ. پھر سنی آئے خلق السماوات والارض بالحق والصبر. ہم نے زمین و آسمان بڑی حقیقتیں بنائی، پھر تمہاری صورت بنائی. یہ نہیں کہا دیکھو زمین آسمان کیسے بنائے. فاحسن صورکم، پھر تمہاری صورت ہم نے کتنی اچھی بنائی. اللہ. زمین آسمان سب ہم نے بنائے، پھر تمہاری صورت بنائی اور ہم نے تمہاری صورت کتنی اچھی بنائی. یہ آپ کی زبان بولے، زبان باہر ہوتی تو آنکھوں پہ پلکیں نہ ہوتی تو کتنے دن چلتی ہے. ایک ایک چیز. اب سانس تھوڑی سی آکسیجن کم ہوتی ہے، بات کرنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے آسانی سے سانس لے رہے ہیں، اس میں کتنی آکسیجن جا رہی ہے. سب کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے. اتنی سی سانس رکھنا تو بڑی بات ہے. سانس میں جو چیزیں ہیں ہوا میں موجود ہیں، اگر آپ اس کو اختیار نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے. ہوا میں اختیار نہیں ہے، میرے پیٹوں میں کمزوری ہو گئی ہے. اللہ صحت دے دے. تو لیکن ہم اس سانس سے اگر اللہ قدر کریں تو شکر ادا ہوگا. سانس اندر آئے تو اللہ باہر جائے تو جتنے بھی میرے دوست ایسے مقدمہ ہو گیا ہو، ضعیفی میں اتنے کمزور ہو گئے ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ سانس تسبیح بن جائے، جب سانس پتہ چلے کہ سانس کیا چیز ہوتی ہے تو اپنی اس سانس کو شمار کر لو نا، اس کو تسبیح بنا دو نا. شکایت کرنے سے وہ تو جوانی تو لوٹے گی نہیں، لیکن جو سانسیں رہ گئی ہیں اگر وہ اللہ کا ذکر میں صرف ہو جائیں، عبادت ہو جائے اور دل بھی صاف ہو جائے. اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر اگر اپنا لیا جائے تو موت کی بہت بڑی آسانی ہوگی. یا تو سانس اللہ پہ ٹوٹے گی یا تم پہ ٹوٹے گی، یا تو گئی ہوئی سانس واپس نہیں آئے گی یا آئی ہوئی واپس نہیں جائے گی. اور اس کی عادت ہو گئی ہو کہ سانس اندر لے تو اللہ، باہر جائے تو دور. ایک دھیان میں، خیال میں. اور اس بات کو رسول اللہ اور ہمارے شاعری میں سب لوگوں کی تعلیم ہے. ایک ذکر زبان سے ہے، ایک ذکر دل سے ہے، اور ایک ذکر صرف دھیان میں. دھیان رکھو، مرشد کا تصور رکھو. یہ بہت مشکل بات ہے، مرشد کا تصور رکھنا ہے. اچھی باتوں کا دھیان رکھنا. بابا کرسی میں بیٹھ جائیے، ان سے کہیں کرسی میں تو اچھی بات کا دھیان رکھنا مشکل ہے. میری بوتل نظر آئی بڑی مشکل باتیں ہیں. تصور کی تعلیم کرو.
تصور کی تعلیم بہت مشکل ہے۔ ارے بھائی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تم میں سے کون سا شخص ہے جو کسی نہ کسی دھیان میں نہ رہتا ہو؟ مجھے یہ بتا دو میں کسی چیز کا دھیان نہیں کرتا، دکان کا دھیان، مکان کا، بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا دھیان ہوتا ہے نا، تو اسی میں مرشد کا دھیان آہستہ آہستہ دوسروں کو تو سب طرح کا ضرورت، کعبے کا تصور، اللہ کا تصور، اللہ ہوتا فریم تو بریک کا ہوئی ہے، اس میں تصویر بدل دو۔ میں اس لیے آسان کرتا ہوں کہ دھیان میں رہنا، مرشد کا تصور کرنا، اچھے لوگوں کا تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ کون سا بچہ ہے جو کچھ نہیں سوچ نہیں رہا، بال کرکٹ ہاکی میں ٹی وی کا کچھ نہ کچھ دوستوں کا خیال ہوتا ہے۔ اللہ کے 4 نام نہیں بتا سکتے، کلاس کے 10 لڑکوں کا نام بتا دو، مدرسے کے 5 دوستوں کا نام بتا دو، اور بندن پاک یہ تو نہیں ہے کیا، بندن پاک کیا ہوتا ہے؟ دھیان بدلنا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں تو قربان جاؤں اس بات میں۔ خلق السماوات والارض وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ زمین و آسمان ہم نے بنائے، تو یہ بڑی حق سچائی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، بہت ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملی، نہ کوئی بنا سکتے۔ پھر تمہاری صورت بنائی، اور تمہاری صورت کتنی اچھی بنائی، اور جس کو اللہ کہے ہم نے بہت اچھا بنایا ہے تو کتنا اچھا بنایا۔ سب چیزوں سے اچھا اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کے وجود میں چہرے کو بنایا، اسی سے پہچان ہے، اور اسی کا مرشد کا تصور ہے۔ یاد ہوا کہ سماج ہوا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وہ جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ یعنی کھانسی آئے تو کھانسنے دیجیے، کھانسی روکنا تھوڑی ہے، اور اگر نیند آئے تو سونے دیجیے۔ میں خود بھی ان میں شامل ہوں، میرے گھر والے بھی، اللہ میرے بچوں میں صحت ہے، سردی آ گئی گرم کپڑے نہیں نکالے، جب تک کہ بچوں کو نزلہ زکام ڈاکٹر ہاسپٹل بھیجے اس کو سونے نہیں۔ مجھے فون آتے، اس جن بہنوں نے مجھے توبہ کرائی ہے کہ میں آپ کی مرید بول رہی ہوں، بچی کی طبیعت خراب ہے، کل سے کھانسی ہو رہی ہے، ابھی ڈاکٹر کیسے آئی ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ایک نہیں تھی تو آپ کی بچی تھی یا اور بھی بچے تھے؟ آپ بہت رشتہ ہوا، آپ کی بچی تم پر کسی نے بندش کر دی ہے کیا؟ کوئی نہ کچھ ہو رہا ہے، کبھی یہ بیمار ہے، کہ دیکھیے ذرا، تو میں اپنے گھر بیٹھے ہوا دیکھیں، سیٹلائٹ لگا ہوا میرا ہے، اور ڈرون موسم ہے، اللہ اکبر، خیال رکھیں، آسمان سے لڑائی نہ کریں۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں تک جن گھروں تک آواز جا رہی ہے، گرم کپڑے نکال دو یار، اللہ اکبر، رضائیاں نکال دو، ہلکے پھلکے جو بھی گرم لاٹ کے پردوں سے بھی گرم کرتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ریشم محمدی رضائیاں ہوں، ڈاٹ بہت گرم ہوتا ہے، جو ڈاٹ ایک چادر اور ایک ڈاٹ ہو، آگ لگے گی اندر آگ۔ اللہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے زندگی جسم کی صورت، اس کا صحیح استعمال کریں۔ میں عالم نہیں پڑھا، لیکن بس سوچتا بھی ہوں دوا کہاں سے لاتا، ایک ہی آیت میں فوراً زمین و آسمان، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمان ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، اس پہ یقین ہے کہ آسمان کے اوپر جو کچھ ہے اور زمین کے
اللہ جانتا ہے، اور یہ یقین نہیں کہ تمہارے سینے میں وہ بھی جانتا ہے، تمہارے سینے میں جو ہے وہ نہیں جانتا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خود ارادہ کرتی ہے، تمہارے سینے میں جو کچھ ہے وہ نہیں جانتا۔ اللہ ہوتا ہے مگر وہ پردہ رکھتا ہے، کئی طرح کے ایسے بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، اعمال کی بنیاد نیت پہ رکھا اور نیت کو چھپا کے رکھا۔ کچھ تو کسی کو نہیں پتہ کر سکتا کہ کس کی کیا نیت ہے، کس نیت سے محفل میں آئے۔ تو اگر کوئی خرابی ہو تو چھپے چھپے اسے بدلو، وہ برائیوں کو معاف کرتا ہے، نیکی قبول کرتا ہے، ان کے برے ارادے کا تو کچھ حساب ہی نہیں کرتا، نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ جو کچھ سینے میں ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور جان کر ظلم نہیں کرتا، اسے تو معلوم ہے۔ یہ کہوں نہیں میں نہیں سوچا، کسی اور سے کہہ رہا کہ نہیں میں جانتا تم نہیں سوچا، پردہ رکھتا ہے اور چھپے چھپے توبہ قبول فرما دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ کیا تم تک ان لوگوں کی بات نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزرے، جو قومیں گزری، ان پہ کیسا عذاب آیا؟ تو کیا ذلك بأنك أتيت رسول إليهم فقالوا أبشر كفروا ولا هم يؤمنون۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ جو نبی رسول آئے تو کہا یہ کہ ہمارے جیسے آدمی کو کیوں رسول بنایا، نبی کیوں بھیجا، کیا بشر میں ہدایت دے گا؟ وقالوا ابشر یہدوننا، بالکل صحیح، کوئی آدمی ہم کو ہدایت دے گا؟ یہ دو تین باتیں بڑی نظر میں ایک دن چلیے ایک بات یہی ہے، اگر حساب کہتا ہوں اللہ معاف کرے، اگر وہ آدمی کی ہدایت کے لیے کہ اور مخلوق بھیج دیتا تو اس وقت آپ یہ کہتے کہ یہ کیا فرض ہے، ہم انسان نہیں جانوروں کو بھیج، ہم آدمی ہیں جن کو بھیج دیتے، ہم انسان ہیں فرشتوں ان سے تو ان کی تو اور ہی بات ہے، ہم اور ہیں یہ اور ہیں۔ تو جب بشر بھیجا ہے تو کہتے ہیں بشر بھیج دیا، بھائی جس کو ہدایت دینی ہے ان میں سے بھیجے گا، فرشتوں کے رسول فرشتے ہیں، حضور سب کے رسول ہیں، لیکن فرشتوں کے رسول فرشتے ہیں، اور جن میں قریب ہیں تو جنات میں ولی عطا ہوتے ہیں، امام ہدایت کرنے والے مرشد سب ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے پیروں کے مرید بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخلوق ہیں، اور شیطان کے بھی مرید ہوتے ہیں، ابلیس اور اس کی ضروریت میں بنا پھر ہو جائے گا۔ میں ایک عالمی سطح پہ نہیں کہنا چاہتا، مجھے پتہ نہیں کہ مجھے خود یاد نہیں ہے کہ کس نے مجھ سے کہا تھا، کیسی بات نکلی تھی، لیکن کیونکہ آپ آتے مجھے کسی نے کہا کہ کسی اللہ تعالیٰ سبحانہ سوا کہ وہ کسی کو جن آیا ہوا تھا، تو وہ نام پوچھا مسلمان سنی یا سنی، پھر اس کو سمجھاتے ہیں ایسا جو کیس ہو تو سمجھاتے ہیں کہ مسلم کی شریعت میں منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں انسان و جنات کا ملاپ، بیٹا باتیں نہیں کرو، اور خصوصاً تم مجھ سے مت کرو، کہ آپ دونوں بھائی تو نہیں ہیں نا، اور تم بھی تو یہ پیٹ پہن لو گڈ تاکہ سردی میں نہ تو پوچھا کہ اچھا آپ کسی کے مرید بھی ہیں؟ تو اس نے کہا آدمی نے کہا کہ مرید تو الیاس قادری صاحب کا ہوں، اور بیان اللہ جی قادری رسول کا
हाफिज अच्छा हो। अमीर अहले सुन्नत ने माशाअल्लाह अपने ज़ुबान से कहा है कि हज़रत दारुल इस्लामी की सोच से हामी है, जब दारुल इस्लामी बनी भी नहीं थी, एक तमन्ना थी कि और हज़रत से बनी, तो इसमें सब मगर ये जो रह गए अब बशर यहदूना, क्या बशर हमें हिदायत है? ये तो अब से गिरी बात है, तुम जो बशर हो तो कोई बशर ही हिदायत देगा, गैर होता तो तुम कहते वक़फ़ुर में, लेकिन उन्होंने झुटलाया और फिर गए तो अल्लाह से बेनियाज हो गए। तो अल्लाह से बेनियाजी किसी को काम नहीं देती। तर्जुमा आयत आयत बयान करने का तो सब था भी नहीं, लेकिन हर आयत खेल लेती है। तो अल्लाह से बेनियाज होना काम नहीं देता है। काफ़ी समझते हैं कि हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाया कह दो कसम, खुद वो अभी अहम बातों में कसम जिक्र फरमाता है, लेकिन वो कितनी अहम बात होगी जिसके लिए अल्लाह ने मुझसे कहा मेरे अभी तुम कसम खा के कह दो कि मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ तुम बार उठाए। खुद बला और रब्बी है, ये तो आपस में है, कहो और बल्कि यूँ कहो कि मुझे मेरे रब की कसम है, तो सुनना तुम दोबारा उठाए जाओ। सुमा तो जो कुछ तुमने किया था वो सब जाहिर हो जाएगा। तो आम में बेजाय रसूली बंदू तो आम ईमान ला उस पर जो अल्लाह ने नाज़िल किया है कुरान में। ईमान लाने के बाद अल्लाह रसूल पर रिश्ते गुनाह माफ़, काफिर का कुफ्र माफ़, शिर्क माफ़ हो जाता है और ईमान वाले के गुनाह भी माफ़ होते हैं, इस्तग़फ़ार से माफ़ होते हैं। जो मैं जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा सब जमा होने के दिन, सबके जमा होने के दिन, वो दिन है हार वालों की हार करने का। यौम तग़ाबुन किस आयत में ये लफ्ज़ का नाम, वो नुकसान में होंगे, हार जाएंगे। जो ईमान नहीं मानते थे नहीं उठाए जाएंगे, जाहिर है वो मानते थे नहीं उठाए जाएंगे, और जब उठाए गए तो हार गए, लूजर हो गए। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन को पता चलेगा कि जब दोबारा उठाया जाएगा तो ये उस दिन हार का दिन। वो मयूँ में बिल्लाह सालिह, और जो अल्लाह में ईमान अच्छा काम करे लेकिन जो ईमानदार अच्छे काम करे तो अल्लाह ताला उनकी खताएं माफ़ फरमा दे। बल्कि वो जो ज़्यादा सही रखी और उसकी जो घर में इसका आलू का रहना है तो वो तो ऐसा प्यारा है कि वो बुराइयाँ उनसे उतार देगा, छुपा देगा। कुफ्र कहते हैं छुपाने को, पर्दा डालने को कहते हैं। काफिर जो कुफ्र करते हैं तो वो कुफ्र ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह जो नहीं माने तो नहीं है उसके लिए, वो तो है, वो पर्दा डालते हैं हकीकत पे। इसीलिए दुआ करते हैं अल्लाह कफ़िर अन्ना सही है, अल्लाह हमसे हमारे खताओं पे पर्दा डाल दे। अल्लाह ने फरमाया उस दिन में पर्दा डालता या उतार दूंगा, मेरे कपड़े उतार दूंगा, साफ कपड़े दे दूंगा। अल्लाह और जन्नत में दाखिल करना उसके नीचे बह रही जाता है, मुख्तसर वो बयान करना था खुलासा अल्लाह। लेकिन दूसरा रुख शुरू होता है, ये तो ईमान लाना ना ईमान लाना। अब ये आज जनाजा देखा, माँ साहब में मुसीबत लग गई, ये याद रखो कोई मुसीबत नहीं पहुँचती है लेकिन वो अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। तो फिर हम क्या करें? वो मुसीबत क्यों भेजता है? वो इसलिए भेजता है कि वो देखे कि तुम सिर्फ
آسان زندگی میں مانتے ہو یا مشکل پڑتی ہے تو بھی اس کو مانتے ہو؟ وہ پتہ نہیں کس کے لیے اس وقت منظر نبی آدمی آ رہے ہیں، یہی بات تھی کہ اچھے حالات تھے وہاں، تو اس طرح کا یہ ہے کہ اچھا ان سے چیزیں لے لو نا پھر پتہ چلے گا، ان سے ہر چیز لے لی گئی۔ شاید ابراہیم علیہ السلام آپ کو تصور نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام بہت ڈانٹ پہ آ کے بہت دولت مند گھر کے تھے، بہت لاڈتے تھے اپنے گھر کے، لیکن آزمائی کیسے گئے، ہجرت کرنی پڑی ہے، آگ میں ڈالے گئے، اللہ اکبر۔ پھر اولاد میری اتنی ہو گیا تو اس اولاد سے بھی آزمائے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ ہمارے یہاں قوم والا صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کے قاسم، لیکن کتنی مشکلات ان کی زندگی میں آئی۔ لوگوں تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آئے تو یہ سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم منکر ہوتے ہو، موت آئے تمہارے گھر میں، بچے کا انتقال ہو تو بڑی تفصیل سے بات کرنا، جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں گئے تھے، وہاں گئے، کیوں گئے، اس کی موت کا وقت بچے، تم نے اس کو مار دیا، تم نے ان کے گھر کا پھول توڑ دیا، تم نے حکم دیا، تم نے ماں کی گود بچہ لے لیا، تم نے اس کی گلشن کا پھول توڑ دیا، کہتا تم نے حکم دیا تھا۔ اچھا تو کیا کہتے تھے جب ان کے بچے کو موت آئی تو ماں باپ کیا کہہ رہے تھے؟ ایمان والے کہتے ہیں نہ لائے کہیں نہ لے باقی بچوں کے لیے تو ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا پوری دوا ہوا میں نے تو بخش دیا ہے، یہ بچہ ہمارے پاس امان لوٹایا جائے گا، ماں باپ کی شفاعت کرے گا، تسلی خوشی، تو مشکل تو آتی ہے، لیکن جب مشکل کوئی بھی مصیبت مالی نقصان ہو، کوئی بھی مصیبت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو یہ نہیں کرنا کہ اللہ کی شکایت کرنا کہ یہ بیان سے کہہ جا رہا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں تو دو دشمن آپس میں اگر نفع ہو جائے تو میرے مشورے سے ہوا ہے، اور نقصان تو مجھے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم ہو، نقصان دینا چاہتا ہے کسی کو، کوئی شعر اللہ پڑھتا ہوں کہ وہ شکر کیا کہ مصیبت کو لاجواب کیا، حسین نے صبر کے حسن کو بے نقاب کیا، وہ شکر کیا کہ مصیبت لاجواب ہو، کتنی آئیں گی، کس کس کو مانگے تب آتے، وہ شکر کیا کہ مصیبت کو لاجواب کیا، حسین نے صبر کے حسن کو بے نقاب کیا۔ اللہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ طرف سے ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، وہ مہینوں میں ملتا ہے یا حقیقت کا 20 آیت سے بڑا ہمیں سارا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بیٹا ادھر اور چائے پلاؤ تم کو، اب آئے تو گرم چائے لے لینا، آج کل آپ کو سوتے ہو گرم پانی، شہد ہوگا شہد ہوگا، خالی گرم پانی بھی پیے تو مجھے بڑی شاید سے بڑا سہارا ملا، ایمان قبول ہو جائے کہ مصیبت کے وقت جو رد عمل ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا ہوتا ہے، میں اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے۔ بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، تم کو کرنا ہے، باپ دادا زندگی تمہارے ساتھ ہوا ہے، اچھا سنو
کر دی جائے. اب جو ان کی خدمت میں کرنی کرو اور ان کی دعائیں ماں باپ مانے باپ دعا کرتے ہیں. واللہ بكل شيء علیم. اللہ ساری باتیں جانتا ہے. وَاتِّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا تُرْجَعُونَ إِلَى الْعَالَمِينَ. اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ رسول کے ذمہ سے پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ وَلَلَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ ہے جس پر کسی کی زندگی رہی اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے. توکل اللہ توکل کرنا چاہیے اور خود ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنا چاہیے. اور اگر بات کو جملہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر تمہاری مشورے سے کسی کو فائدہ ہوا تو کہو یہ اللہ کی طرف سے تھا, نصیب میں تھا. اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ کہو میں نے مدد مشورہ دے دیا, میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی اور یہ کون کہہ سکتے بہرحال. اور اپنے اوپر کوئی بات ہوتا وہ کرتا ہوا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالا. دو نفل پڑھ لے, یہی کہے اکیلے میں روئے کہ اللہ میں نقصان ہو گیا لیکن میرے دل پر بھروسہ ہے, لوگ مخالف ہو گئے میرے اور میرا تیرے سبب کوئی نہیں ہے. لم کر بھی اللہ حسبی, ذرا تسبیح پڑھو, دو نفل پڑھو. محلے میں جا کے شور نہیں مچا تو اس نے میرے لیے کر دیا ہو گیا مخالف ہے یہ ہے وہ. جو سب سے قریب ہے اس سے کہو, جو سب سے بڑا دوست ہے اس سے کہو, جو سب سے بڑا مددگار ہے اس سے کہو, جس کی ذات بے نیاز ہے اس سے کہو, جس کا سارا ملک ہے اس سے کہو. اللہ اکبر. اور ان کے لیے بھی ہدایت مانگو. یا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم فاحذروہم. اب توجہ سنیے گا اے ایمان والو, تمہاری بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں. چائے پیو گے کیا؟ چائے پیو یہ آپ نے کس کے ساتھ کی؟ حضور منہ کی منہ سے کھجور نکال کے بچوں کو دے اور چائے بھی نہ دے. پتہ نہیں کیا مسجد کو ایسا اپنے پولیس اسٹیشن بنایا تھا. وقت پہ آدمی دے کے چلے گئے بھائی آپس میں کوئی محبت پوچھنا کچھ نہیں. اللہ اکبر. مسجد میں کھانا پینا منع ہے لیکن تکاف کے نیت سے ہوئے, لیکن بچوں کو مسجد نبی میں نے دیکھا بزرگ ٹافی لے کے آتے تھے, بغیر ٹافیاں پڑھتے جاتے. بغداد شریف اس پاس میں اللہ بچوں کو اللہ اللہ تمہارے بیویاں بچے تو ارے بیوی بچے دشمن میں. یا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اب توجہ سننا, یہ نہیں کہا ہے کہ تمہاری ساری بیویاں سارے بچے دشمن ہیں. من ازواجکم واولادکم, تمہاری بیویوں میں, عورتوں میں, گھر والوں میں اور تمہاری اولاد میں کوئی دشمن ہے. من اس میں سے کوئی دشمن ہے. دشمن سے بھی یہ کوئی دشمنی نہیں جس کو مارے گا, تمہیں دین سے روکتا ہے. اللہ میں چاہتا ہوں بول کے چپ ہو جاؤں تاکہ آپ سوچیں. اور یہ کیا ہم یہاں جو ہم جلدی میں کر دیتے ہیں بیوی اور اولاد, اتنا بیوی اور اولاد دشمن ہے, سب نہیں ہے, کوئی ہوتا ہے. اور یہ دیکھا ہے کہ 4-5 بیٹے بیٹیاں ہوں ان میں کوئی ایک بیٹی سمجھ کے نہیں دیتی, بالکل خالہ بنی ہوئی رہتی ہے, بھی جمالہ بنی ہوئی رہتی ہے. باقی 2 بچیاں بہت اچھی, بہت دیندار, بہت, لیکن ایک بچی ہے سارے خاندان میں. تو جہاں میری بیٹیاں سن رہی ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ بہنوں میں میں تو نہیں ہوں, بیٹوں کو سوچنا چاہیے میں تو نہیں, جس کی وجہ سے میرے ماں باپ پریشان ہیں. سارے بیٹے جواری نشیب کا نہیں ہوتے, کوئی ایک بیٹا ہوتا ہے سارے گھر پریشان.
آمنوا فاحذروهم 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 کیا معنی ہے؟ احذر کے معنی ہوتا ہے ڈرنے کے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے بیوی بچوں میں کوئی دشمن ہے تمہارا یا کچھ دشمن ہے مارو پیٹو ان سے ڈرو. اعلیٰ ترجمہ کیا کیونکہ کوئی ترجمانی اردو کی. ان سے احتیاط رکھو احتیاط رکھو. آپ کو رشید گھر میں جا کے اگر دلچسپی ہوئی اللہ اکبر لاٹری نکلے گی نمبر کو پرائز بانڈ نکلا نمبر لسٹ تو دیکھو میرا بانڈ آیا کہ نہیں آیا. کبھی قرآن کو بھی دیکھ لو یار تمہارا ذکر آیا ہے ہمارا بانڈ نکلا ہوا ہے ہمارا بانڈ نکلا ہوا ہے ہمارا پرائز بانڈ نکلا ہوا ہے. جو نصیب میں ہے وہ ملے گا. اور یہ ہم سے باتیں ہمیں سمجھائی ہوئی ہیں کہ اولاد میں بھی بچوں میں جو تمہیں ایک راستے سے روکے اس سے احتیاط رکھو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اگر معاف کر دو اگر گزر کرو اور بخش دو تو اللہ تمہیں بخش دے گا. اب بتاؤ یقین مانے میں نے بچپن میں یہ مضامین سنے پڑھنے سے نفرت ہو گئی تھی بچوں سے یا سمجھ لیا تھا یہ دشمن ہے بھی بچے جو نا میرے دشمن ہیں. اللہ مگر آگے کی آیات میں اتنا اہتمام وَإِن تَعْفُوا تَعْفُوا اگر تم معاف کر دو وَتَصْفَحُوا اگر درگزر کرو وَتَغْفِرُوا اور اگر معاف کر دو معاف بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ بھی تم کو بھی معاف کر دے گا اور کوئی معاف کر دے گا. اور یہ جو اس کا جو خاص واقعہ ہے وہ اتنا صحابہ نے تو اسے بہت بڑا لے لیا تھا. جب سرکار نے ہجرت کی کچھ صحابہ نے ہجرت کی تو کچھ اور لوگ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو ان کے بیوی بچوں نے تو روک دیا کہ آپ جائیے ہم مکے میں اکیلے ہو جائیں گے. تو وہ رک گئے ان کا دین نہیں لگا. کچھ دنوں بعد پھر آ گئے بچوں کی بات بتا دیا. تو وہ جب یہاں آئے مدینہ شریف تو یہاں حضور کا صفے والا مدرسہ کھل چکا تھا اور صحابہ علم و فقہ میں بہت آگے نکل گئے تھے. یہ بات جب پہنچے تو دیکھا یہ ہمارے ساتھ پہلے آئے تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسا علم پہنچ گیا کیسے عبادت کے مسائل معلوم ہو گئے. یہ ہمارے بھی بچوں نے ہمارے ساتھ بڑا غلط کیا. اللہ تعالیٰ معاف کر دو درگزر کر دو بخش دو. اللہ غفور رحیم ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مال و اولاد آزمائش ہے. عربی فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. انما اموالکم اولادکم فتنہ تمہاری مال و اولاد فتنہ ہے. یہ اردو میں فتنہ بولا جاتا ہے نا اس کا امپریشن بالکل خراب پڑتا ہے. فتنہ کے آزمائش کو کہ اب ان کو تم اچھی تعلیم دو گے تو تمہاری لیے اچھا ہے نہیں دو گے آزمائش ہے ٹیسٹ ہے امتحان ہے. بس آزمائش سمجھے بیوی بچوں کو آزمائش سمجھے. اگر یہ نہ ہوتے تو تم پاس کیسے ہوتے. اگر بیوی بچے نہ ہوں تو امتحان کیسے ہو کہ تم کس کو نماز سکھاؤ گے کس کو محفل میں بھیجو گے. اگر اولاد نہ ہو اس کی تربیت کرو گے اور جب اولاد ہو تربیت نہیں کرتے اور بس تھوڑی کچھ عمروں تک ماں باپ اسکول مدرسہ اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بزرگ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں لیکن دادا دادی نانا نانی ایک طرف ان کو فیور کرتا ہوں کہ ان کی تعظیم کم ہو گئی ہے. ان کی بالکل تعظیم عزت نہیں دلیل ہو رہے بوڑھے اللہ مجھے معاف کریں. اور لیکن بہت سا جملہ خراب کرتا ہوں کہ بیٹا یاد رکھو تمہارا دادا ہے نا تو تمہارے باپ کا باپ ہے. افسر کا افسر بڑا افسر ہو کبھی تمہارا باپ بھی گھٹنے و زمین پہ چلتا تھا
माताला जवान था, उसने उसको खड़ा किया, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह कुत्ते और बिल्ली की तरह चलता। अगर ये जो तुम्हारा आज का बूढ़ा दादा तुम्हारे बाप को न पालता तो कीड़े निकालना, लेकिन दादा दादी नाना नानी की कोई इज्जत ही नहीं, गाली भी नहीं, अल्लाह मेरे बाप। और दूसरी तरफ उन बुजुर्गों से कहता हूँ कि आपका भी जो मनसब था, आपको बच्चों को पढ़ाना था, आपको बच्चों को अदब सिखाना था, मौसमों में आपको ख्याल रखना था, कौन सी दवाई कौन सी चीज़ आपका तजर्बा है। ज़रा से पेट ठीक हो जाता है, ज़रा सी बात से ठीक हो जाता है। ये काम है उम्र रसीदा तजर्बा का लोगों का। सुबह फजर में नमाज में उठाना ये बूढ़ों का काम, इनकी नींद कम होती है रात को। ये या तो फिर भी मसला नहीं ले लेना कि बूढ़े उठाए कभी। यानी एक बात कहना हूँ कि बड़ों ने भी तो, बूढ़ों ने भी, ज़रीफों ने भी तो जो उनके मनसब का तकाजा था वो उससे गुरेज कर लिया और बस कब्र में जाने के मुंतज़िर बैठे हुए। जब कब्र में जाएंगे दोबारा उठेंगे और वो आखिर जमा हो जाएंगे तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चों को कैसी तरबियत दी थी, हमने आपको इतनी लंबी उम्र क्यों दी थी, आपको इतनी लंबी उम्र दी इसलिए कि आप ज़्यादा बच्चों पे तवज्जो कर सकें और अपने बेटे और बेटी और जवानों की मदद कर सकें जिंदगियों में। और उम्मीद करता हूँ कि अगर बूढ़े नसीहत करें उनको कबूल करना। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह के पास इसका बहुत बड़ा अजर है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्मऊ व अतिऊ व अतिऊ खैर लिअन्फुसिकुम फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। ये अल्फाज बहुत कीमती हैं। इस जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। बहुत मुश्किल है, लोग कांप जाते हैं। अरे अल्लाह, जैसा अल्लाह से डरने का हक है ऐसा डरो। तो जो हक है डरने का कौन अदा कर सकता है? अल्लाह। लेकिन यहाँ फरमाया इतना तो डरो जितना तुम डर सकते हो। अल्लाह, जितना तुम परहेज़गारी इख्तियार कर सकते हो। अल्लाह, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, इस्तिताअत जितनी है तुम्हारी उतनी तो नेकी करो, उतनी तो परहेज़गारी इख्तियार करो, बाकी गुनाह करो नहीं। साइदा तुम हाफिज नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो, फराइज़ वाजिबात सुन्नतें तो पढ़ो, झूठ तो नहीं बोलो, इतना तो डरो कम अज़ कम अल्लाह से कि झूठ नहीं बोलो, किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाओ, किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाओ, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओ। जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो इतना तो डरो। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्मऊ व अतिऊ, तो सुने रहो, सुनो और मानो। व अनफिक़ू खैरन लिअन्फुसिकुम, और अल्लाह की राह में खर्च करो। ये अल्लाह की राह में खर्च करना, माल अल्लाह की राह में देना। सारे कुरान सुनते हैं कि जहाँ नमाज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, अल्लाह की राह में खर्च का जिक्र भी वास्ता आ जाता है। तो अल्लाह की राह में कुछ न कुछ दो, जो भी लोग जितना 100, 10, 2 रुपये, 5 रुपये अल्लाह की राह में गरीबों की मदद ज़रूर किया करो। ये इंफाक अल्लाह को बहुत पसंद है। वह अनफ़िक़ू खैरन लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारे जानों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं यूँ पर शुहा नफ्सी फहुवा बस अब दुआ करेंगे जो अपनी जान की लालच से बचाया गया तो वही फलाह पाने वाला है। यदि जो सिर्फ अपने लिए सोचता रहे कि मैं मेरा क्या होगा, अपने लिए भी सोचो, अपने लिए भी सोचो, अपने भी बच्चों के लिए भी सोचो, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए सोचता रहेगा वो दूसरों को नहीं दे सकेगा, क्योंकि अपनी उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। लेकिन अपने ऊपर भी खर्च करो और दूसरों को भी दो। तो अल्लाह ताला कहता है यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, बड़ा पाने वाले हैं। अल्लाह
شان کریمی دیکھیے کہ اللہ نے کس قدر پیار سے اور کس قدر اہمیت دی ہے. قرض دو. اللہ نے فرمایا تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم نے اللہ کو قرضہ دیا، اگر اللہ کو تم نے قرض دیا، کیا اللہ کو قرض دینا غریبوں کو دینا؟ اس کی سیدھی بات صوفی کہتے ہیں فقیر کو دینا خدا کو دینا ہے، سائل کو دینا خدا کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ لینا تو دے دو. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، اچھا قرضہ کیا ہے؟ جلدی واپس نہ مانگو، جب وہ چاہے دے. مجھ پہ چھوڑ دو، میں تمہیں بہتر لوٹاؤں گا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے، یضاعف لکم، تو وہ اس کو بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف فرما دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے. تو یہ کہاں بڑھائے گا؟ یہاں بھی بڑھائے گا، آخرت میں بڑھائے گا. یہاں بھی بڑھے گا. غریب اپنی تنخواہ سے بھی کچھ نہ کچھ دینا تو برکت ہو جاتی ہے. تاجر دے یا غریب بھی دے، جو بھی ہے اللہ کی راہ میں دو، اور یہ سمجھ کے دو کہ میں اللہ واسطے دے رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. عالم غیب الشہادۃ العلیم، حد یہاں اپنے آپ کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا. جو تباہ کی آخری آئے اللہ جو چھپے ہوئے دو گے تو بھی اللہ جانتا ہے، اور دکھاوا دو گے تو بھی دیکھ جانتا ہے، اور دلوں کو بات جانتا ہے، ہمارے ظاہر بھی جانتا ہے، سارے حالات سے واقف ہے. اور وہ بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے. اور جو عزت والا ہوتا ہے اور حکمت والا ہوتا ہے اور اس کے نام سے نام کیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عزت نہ دے اور وہ اس کو کہہ کر صلہ نہ دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں تو نہیں جانتا کہ آخر میں اپنے ان ناموں کی کیوں لگائی ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جہاں جو مضمون ہوتا ہے اس کے بعد جو نام آتے ہیں وہ پچھلے مضمون پر سند ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے. اگر وہاں کہا تغفر فإن اللہ غفور رحیم، ان کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف جو غفور رحیم ہے. وہاں اپنا وہ نام اختیار کیا غفور رحیم، اور یہ کہا میرے نام پہ دو، مجھے درگاہ دو، میں بہتر لوٹا دوں گا. میں قبول کرنے والا ہوں، اللہ اکبر، میں علم والا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں اللہ، اور میں عالم ہوں، حکمت دانائی والا ہوں اللہ، عزت والا، عزیز حکیم، عزیز عالم، عزیز عالم، دانائی والا اللہ اکبر. اتنی بڑی ہستی اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کا نامتے ہیں، اللہ اللہ ہے. جب اللہ کہے کہ سنو میرے رسول کی بات مانو، اولاد کی تربیت کرو، پیار سے غلطی ہو جائے معاف کرو، تمہاری آزمائش ہے، پیپر پھاڑو نہیں، امتحان کا ٹیسٹ پیپر پھاڑو نہیں، غور سے پڑھو، سوالوں کے صحیح جواب دو. بھی بچوں کو مارو پیٹو نہیں، دیکھو کہ یہ کیا کیسا سوال ہے اور اس کا صحیح جواب دو، نبھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے گا. اس صورت کا قابو میں سمجھا تھا دو چند الفاظ خلاصہ، لیکن کچھ تو ہمیں توفیق عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جانتا ہے اس کی صورت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھی بچوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری پچھلی زندگی کو معاف کر دے، آئندہ والی زندگی میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب سخی بننا چاہتے ہیں لیکن ہماری ثقافت تیری عطا کی محتاج ہے. اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما دے، اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما دے. اور اللہ
बेशक बेहतर से देने वाला है। हमें जितना ताला खिदमत की तौफीक अता फरमा और तू अपनी इज्जत व अज़मत और दानाई और गैब शहादत के और इल्म या शकूर या अल्लाह इस दुरुस्त दो रुकू में इतने नाम, इन सब नामों का वास्ता या गफूर रहीम हमको माफ कर दे, रहम फरमा। या शकूर रहीम, किसी गरीब ने कम से कम भी किसी साहिब को दिया हो तो कबूल फरमाए अल्लाह। और तू हिल्म वाला है, जानकर माफ कर देता है, अलीम हिल्म वाला है। या अल्लाह तू अजीज हकीम है, दानाई वाला है। मुझे भी शिफा हाजिरा काना मुझे बाहर से ऑक्सीजन न देनी पड़े, मेरे फेफड़े सही हो जाएं, तो मैं फिर दूर की महफिल तक पहुँचूँ। आने वाले महीने रबीउल अव्वल शरीफ में अभी सफ़र में भी बहुत उर्स है, आदत उर्स है। और हमारे मियां अब्दुल रशीद साहब रहमत नाज़िल हों, उनका 27-28-26 का 28 रबीउल अव्वल को उर्स है, 3 आस्थाने पे रबीउल अव्वल तो महफिलें होंगी, हम मिलाद शरीफ की सारी दुनिया में होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा मिलाद के मीठा बनाइए। और मैंने को बताया था कि इस्लामाबाद से किसी ने पूछा था, पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, उस वक्त मुस्लिम लीग कभी नहीं बनी थी और मुसलमान की कोई जमात ही नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी। तो अखबार से पूछा किसी ने, लोगों ने, कि आप जो एक नजरिया पेश कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, हम क्या करें? तो अखबार ने कहा, मीलाद की महफिल सजाओ। क्यों? कहा सब हुजूर के झंडे तले जमा हो जाएंगे, फिर वक्त पता चलेगा कौन सी पार्टी है, कौन सा मुल्क और कौन सा नाम। पहला काम अल्लाह करे, पहला काम ये करो कि मिलाद की महफिल बनाओ। सलाम अलैहि सैयदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब सलाम अलैहि या रब्बल आलमीन। अहले सुन्नत व जमात की सारी तंजीमों कुल दावस्ता में अल्लाह बरकत फरमाए, सारे सिलसिले से बरकत फरमाए, नमाज की जमात कर दे। मैंने अभी नमाज रास्ते में नहीं पढ़ी, अभी इंशाअल्लाह जमात करेंगे। जिसने अभी नमाज इशा की न पढ़ी हो तो वो यहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ लें। और अहले महल्ला से कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते नमाज के वक्त मस्जिद में आ जाओ। जिसको नमाज पढ़नी नहीं आती वो भी इमाम जमात की तरफ पढ़ ले तो उसकी नमाज वहाँ पहुँचेगी जहाँ इमाम की नमाज सुनने वाले मैं उनके लिए दुआ करूँगा, सबके लिए आमीन आमीन या अल्लाह या अल्लाह। आमीन के लिए अमन हो, जो मौसम आ रहे हैं अमन अमान से अल्लाह ताला हमारे जान मान ईमान की बात पाकिस्तान की बात मुस्तफा जाने रहमत तेरा कौन सलाम। मुस्तफा जाने रहमत तेरा कौन सलाम। शम्ए बस में हिदायत तेरा
پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری بسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سے اعظم امام مصطفیٰ والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مولانا جہانگیر صاحب کو آمین میں تجھے وضو کی ضرورت ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. اگر آخری میں وضو اور کر لو تو پھر 2-4 آدمی رہ جائیں گے جس کی نماز پڑھنی بھی ہے وہ بھی چلا جائے گا. طبیعتیں بہت باغی ہیں اپنے آپ سے باقی تو ابھی لوگ ہوں گے تو پھر بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. نماز میں وضو کے لیے جا رہا ہوں. ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے یہ فیضان ثلاثی کیسٹ سے ریکارڈ کر کے لوگوں نے کسی سے ترتیب دی ہے. یہ ریال 200 ہوتے ہیں لیکن 150 100 جو بھی دے دیں تو لے لیں. اور جو شجرہ لینے آئی ہیں تو وہ شجرہ لے کے جائیں. عمران بھائی کوئی ہے خواتین میں ہیں فیضان میں شجرہ بھی 2-3 لایا ہوں. اگر خواتین کا ہے ان کے صاحب یہاں ہوں ساتھی یہاں ہوں تو وہ مجھ سے شجرہ لے لیں. نام بعد میں لکھ دیجیے. میں ذرا وضو کر کے حاضر ہوتا ہوں. میں تو شیف کی دعا کر دیجیے. استقامت کے ساتھ جاری و ساری رہے. یا اللہ حضرت کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز مانگ پورا فرما. یا اللہ ہمیں درس قرآن میں یا اللہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. ابتدا ہی سے یا اللہ ابتدا کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو یہ مرحومہ رضیہ امجد یا اللہ ان کی مغفرت فرما. اور دعائیں صحت نسیم اختر حاجی سلیم زوجہ سلیم یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. اور مغفرت کی دعائیں اللہ کی. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے یا اللہ جتنے محرومین سب کی مغفرت فرما.
اللہ مقصود ہے. یا اللہ جو بچھڑے ہیں ان کو ملا, جو ٹوٹے ہیں ان کو ملا. یا اللہ جو گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ انہیں محلہ پہ, یا اللہ اس علاقے پہ اپنا رحم و کرم فرما. یا اللہ حاضرین کی دلی جائز مانے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم جب تمہیں واپسی ہو رب لا الہ الا اللہ